الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر جان محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ. معزز و معقر حضرات بزرگان اعظام، نوجوانان ملت اسلامیہ، دور دراز سے آئے ہوئے تمام ہی عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، وہ دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، دشمن کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن آپس میں یہ بڑے نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے
اس کا فضل اور اس کی خوشنودی اور رضامندی. اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو یہ صحابہ تلاش کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کو پڑھا گیا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پر لعن طعن مت کرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، میرے صحابہ پر سب و شتم مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے، مجتبی اور مصطفیٰ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ہے. قرآن پاک جب ہم اٹھاتے ہیں تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 نام اور ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام. ٹھیک ہے. اب ان 100 ناموں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام اور ہیں. انہی میں ایک ہے مجتبی اور ایک ہے مصطفیٰ. مجتبی کے معنی بھی چنا ہوا، پسندیدہ، منتخب کیا ہوا، اور مصطفیٰ کے معنی بھی ہے چنا ہوا، پسندیدہ اور منتخب کیا ہوا، جس کو ہم اپنی زبان میں بولیں گے سلیکٹ کیا ہوا، چنا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے. غور کیجیے، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے. واختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. کس نے چنا ہے؟ اللہ نے. میرے یہ جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ان کو میں نے نہیں چنا، میرے اللہ نے چنا. ظاہر مجھ پر ہوا کہ میں نے گویا حضرت عمر فاروق کے متعلق کیا لکھا ہے کہ یہ مراد مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا نا کہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے چنا تو نبی نے کیوں مانگا؟ تو اللہ نے چنا ہے اور اس کا القاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ڈالے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کسی چیز کا، کسی طرح کا تعارض رہ نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا. بس ہونا. اب ہم غور کریں کہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ ہیں. اب اگر دنیا کا کوئی بندہ صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے، صحابہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی ذات اور صحابہ کی بات میں کسی طرح کا نقص، خامی، کمی، کوتاہی نکالتا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العزت کے فیصلے پر تنقید کی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو،
اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جب طلبا اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، جس کلاس میں ان کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اور پہلے سے کچھ پڑھ کر آئے ہیں یا نہ آئے ہیں، پھر بھی اس کا کسی نہ کسی طریقے سے انٹرویو یا امتحان لیا جاتا ہے. برابر ہے؟ اس کی قابلیت، اس کے اندر صلاحیت، اس کی کیپیسٹی اور اس کے اندر کیا خوبی ہے، ذہن ہے یا بڑا تیز اور طرار ہے، امتحان لیا جاتا ہے. اب آپ غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ دین تو اب قیامت تک چلنے والا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. اور آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. نبی کو نبوت کا کام، دین کا کام اور دین کے اور اسلام کے پھیلانے کا جو وقت ملا وہ کتنا ہوا؟ صرف 23 سال. 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت چاہیے تھی جو ادھر سے ادھر سے وہاں پہنچ کر یہاں پہنچ کر یہ کام، یہ مشن آگے بڑھائے. اس کے لیے اللہ نے پوری دنیا پر نگاہ ڈالی. یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ہے نا. اللہ نے پوری دنیا کے اوپر نگاہ ڈالی، یہ مثال دے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فارس سے ایک ہیرے کو اٹھایا جس کا نام ہے سلمان فارسی. مکہ کہاں اور ایران کہاں، فارس کہاں. ایک بندے کو ہیرا بنانا تھا، موتی بنانا تھا، انمول بنانا تھا، بہت گرا قدر مایہ ناز بنانا تھا. اللہ نے اس کو چوائس کیا ایران فارس سے اور اٹھا کر کہاں پہنچایا؟ مکہ. کس کی گود میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. کیا بنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. ایک بندہ یمن میں تھا، یمن میں، ٹھیک ہے. اب یمن میں اس بندے کو اللہ نے اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں پہنچا دیا. جس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. کیا نام ہے؟ حضرت کیا بنے وہ؟ تقریباً 4.5 پونے 5 ہزار کے لگ بھگ انہوں نے حدیثیں نقل کی. ہر وقت در مصطفیٰ پر پڑے رہے، دین کو دیا ہے، حدیث کو دیا ہے اور حدیثیں نقل کی ہیں اور لوگوں کے اندر حدیث کا علم پھیلا ہے. ایک بندہ روم کے اندر موجود ہے. اللہ کو اسے ہیرا، اسے موتی، اسے لال، اسے گوہر اور اسے بڑا قیمتی ہیرا اور ہیرے جواہرات بنانا تھا. اللہ نے اس روم سے اس کو چنا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حبشہ دیکھ لیجیے. حبشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھیجا. وہ بلال کہ اگر نبی امام ہے تو بلال مؤذن ہے. کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان اور کیا اللہ نے عظمت نصیب فرمائی. تو جو کچھ صحابہ کو ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر، صحبت میں رہ کر ملا ہے. ورنہ آپ غور کیجئے، یہ جتنے صحابہ ہیں، ارے بھائی انبیاء کتنے ہیں؟ کم و بیش ہے نا. 1,24,000 انبیاء ہیں. صحابہ کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 ہے نا، برابر ہے. اب غور کیجئے کہ یہ جو صحابہ ہیں
یہ جو صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے آخری صحابی تک لے لیجیے، ہر صحابی کسی اعتبار سے وہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، بہت کچھ اللہ کے دین کے لیے مٹانے والا ہے، اپنے آپ کو کھپانے والا ہے، اور اپنا مال دولت سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، مبلغ ہے، مذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا، کتنی ساری خوبیاں، کمالات، صفات ہیں۔ لیکن اللہ نے صحابہ کے لیے جو نام پسند کیا وہ کیا ہے؟ صحابہ۔ اللہ نے پوری دنیا میں ان صحابہ کو کس نام سے منوایا، کس نام سے ان کی شناخت کروائی؟ صحابی بول دیے، مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ آپ غور کیجئے کہ فلاں صحابی کو عابد بول سکتے تھے، زاہد بول سکتے تھے، مجاہد بول سکتے تھے، غازی بول سکتے تھے، قاری بول سکتے تھے، متقی پرہیزگار بول سکتے تھے، لیکن اللہ نے صحابہ کے لیے جو نام پسند کیا ہے وہ کیا پسند کیا ہے؟ صحابہ۔ اللہ کو بتلانا تھا کہ صحابہ کے اندر یہ جو خوبیاں آئی ہیں، صحابہ کے اندر جو کمالات آئے ہیں، صحابہ کے اندر جو عمدہ صفات آئی ہے، صحابہ کے اندر جو قابلیت صلاحیت آئی ہے، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ اچھائیاں، یہ صفات، یہ قابلیتیں، یہ صلاحیتیں آئی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے جو ابھی ملک پاکستان میں ان کے اہل خانہ رہتے ہیں، اس زمانے کے جو شیخ الاسلام پاکستان ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد بزرگ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خدمت میں ان کے پاس جا کر ایک سوال کیا اور گویا ایک طریقے کا علمی اعتراض کیا کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت کے متعلق، ہے نا، صحبت، اچھوں کی صحبت کے متعلق جو شعر لکھا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ غلو کیا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ کہا کہ کون سا شعر؟ تو حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ یہ فارسی شعر ہے، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ 100 سالہ بغیر ریا والی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ 100 سال کی بغیر ریاکاری والی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی تھوڑی دیر کی صحبت کا مل جانا۔ تو یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ کچھ زیادہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب، میں اس میں تھوڑی ترمیم کر لوں، تھوڑی چینجنگ کر لوں، تھوڑی تبدیلی کر لوں۔ کہا کریے۔ کہا کہ یک زمانہ
صحبت با اولیاء، تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا، تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت پا جانا، بہتر از لک سال طاعت بیریا، یہ بہتر ہے 1,00,000 سال کی بغیر ریاکاری والی عبادت سے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو ابھی 100 سال کی ریاکاری کے بغیر والی عبادت پر اعتراض کر رہا تھا، آپ نے 1,00,000 سال کہہ دیا؟ کہا کہ ہاں۔ اور پھر اس کو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں غزوہ ہو رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس طرف ہیں اور سامنے کفار کا مجمع ہے، کفار ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، پہلے میں ایمان لاؤں یا کافروں سے لڑوں؟ پہلے میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں یا کافروں سے لڑوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، ہے نا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہتھیار جو تھے سامنے گھسا ہے اور گھسا ہے، مارا ہے بہت لوگوں کو اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا عمل قلیل تھا، تھوڑا تھا، لیکن اجر عظیم ہے۔ اس آدمی کا عمل قلیل تھا، تھوڑا تھا، لیکن اجر عظیم تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد نہ کوئی نماز پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ کوئی اور کام کیا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ لیکن اس کو کیا ملا؟ اس کو وہ ملا کہ کوئی بندہ ہزاروں سال عبادت کرے، ہزاروں سال ریاضت کرے، ہزاروں سال تلاوت کرے، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دے، پھر بھی وہ اتنی ساری عبادت، ریاضت، جہد اور بہت ساری نیکیاں کمانے کے باوجود بھی وہ اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، رسول، پیغمبر کے بعد اگر کسی کا اس دنیا میں سب سے بلند اور بالا مقام ہے، درجہ ہے، تو وہ کس کا؟ صحابہ۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان صحابہ میں سے تم جس کی بھی اتباع کر لو، اقتداء کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دنیا کے اندر کچھ طبقے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صحابہ پر طعن تشنیع کرتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی نجی ذاتی زندگی میں نقص اور خامی نکالتے ہیں، ہے نا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ سچے ہیں، دین کے اعتبار سے پکے ہیں، اور میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ دیکھو ہم ہر جمعہ جو خطبہ دوسرا پڑھا جاتا ہے نا، اس پہ ہم سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحاب، کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد
ان کو نشانہ مت بنانا تنقید کا، تنقیص کا، توہین کا، تذلیل کا، ان کی ذات میں، ان کی بات میں، ان کے کام میں، ان کے اعمال میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں کسی طرح کا کوئی نقص نکالنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، میری محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، ان کے متعلق عناد بھرے گا، تو وہ پہلے مجھ سے دشمنی کرے گا، میرے سے دشمنی کرنے کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بتا کر صحابہ کا مقام اور مرتبہ بتلا دیا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو جنبش مت دینا، اپنی زبان کو تالو سے مت لگانا۔ میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے تو ان کو کیا حق بنتا ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے متعلق اور غور رکھنا یا افواہ اور بکواس رکھنا۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی بات میں اس لیے کیا ہوں کہ آپ حضرات نے ابھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسی ہفتے ایک مشہور عالم دین کا انتقال ہوا۔ ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو افکار تھے، صحابہ کے متعلق ان کے دل و دماغ میں جو خلیش تھی، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اسی طریقے سے چند اور صحابہ کے متعلق ان کے دل اور دماغ میں خلیش تھی۔ وہ خلیش جو رافضیوں کو ہوتی ہے، وہ خلیش جو شیعہ کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی صحابی کو کبھی بھی برا نہیں بولنا ہے، کسی صحابی کے متعلق کبھی بدگمانی نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بتاؤں تاکہ پتہ چلے کہ جن صحابی کو گالی دی جا رہی، جن کو منافق کہا جا رہا، جن کو طاغی کہا جا رہا، جن کو باغی کہا جا رہا، جن کو بھلا بولا جا رہا، ان کا مقام مرتبہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نزدیک کتنا بلند اور بالا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، ان کے مکان میں گئے، دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی بہنوں کو سامنے رکھ کر حضرت امیر معاویہ کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ میری بیوی ام حبیبہ اپنے بھائی امیر معاویہ کو بہت پیار سے، بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام حبیبہ سے پوچھا، اپنے بھائی بہنوں سے بڑی محبت ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کس کو اپنے بھائی بہنوں سے محبت نہیں ہوتی؟ اب جواب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شہادت ہے، کتنی بڑی گواہی ہے اور کتنی پاورفل گارنٹی ہے کہ اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔
حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب لوٹے پلٹے تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ لوٹے میں پانی لے کر کھڑے ہیں، باادب باملاحظہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حاکم بنایا گیا تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ جو نیک ہوں گے آپ کی حکومت میں ان کے ساتھ کیا کرنا؟ بھلائی نیکی کرنا، اور جو برے ہوں گے ان کے ساتھ عفو درگزر، ان کو معاف کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے کسی بھی وقت حاکم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کا بڑا بنایا جاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس معاویہ کو قرآن پاک اور حساب کا علم سکھا دے۔ حساب ہے نا، اس کا علم سکھا دے، وقہ العذاب، اور اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا۔ کتنی پاورفل دعا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم، معاویہ کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ یہ معاویہ یہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، وہدی بھی ہے، یعنی اللہ نے ان کو ہادی بنایا، یہ لوگوں کو ہدایت کریں گے اور ان کے ذریعے سے ہدایت بھی عام ہوگی، اور یہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خوشخبری، یہ بشارت دی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلا سمندری جو جنگی جہاز ہوگا وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو لڑائی لڑے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ تاریخ کے صفحات میں یہ بات ملتی ہے، لکھی ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سمندری جو جہاز، سمندری جو بیڑا سب سے پہلے بنایا ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے اور مقدر میں آئے ہیں۔ آپ کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے صحابہ اس قرآن پاک کو پتھروں کی سیٹ پر، درختوں کی چھالوں پر، درختوں کے پتوں پر اور جانوروں کے چمڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ان بہت سارے صحابہ میں جو زیادہ تر قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر محفوظ کرنے کا کام کیا ہے، اس میں سر فہرست حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں قرآن پاک کی آیتیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ کس سے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اسے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے پوری دنیا کے بہت سارے غیر مسلم بادشاہوں، گورنروں کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، کئی زبان کے ماہر تھے۔ تو 165 خطوط میں سے
163 خطوط حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیگر ملکوں کے بادشاہوں، حکمرانوں، امراء کو خطوط لکھے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننا اور اسے نقل کرنا پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے تقوی اور طہارت کے ساتھ آپ نے 163 حدیثیں، کتنی؟ 163 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اسے نقل کیا ہے۔ ہم کو کیا حق ہے کہ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ کے متعلق غلط بولیں اور غلط سنیں؟ اللہ نے ان کے متعلق تو صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ نہیں، دیگر تمام صحابہ اور صحابیات کے متعلق تو کیا فرمایا ہے قرآن پاک میں؟ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی تقوی طہارت کے علم بردار ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم القانتون، یہی قناعت اختیار کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی ساری بشارتیں، خوشخبریاں قرآن پاک میں اللہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب ہم ان لوگوں کی جو دین اسلام کا چولا پہن کر دین اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی الٹی سلٹی آڑی ترچھی باتوں کو سن کر ہم کسی صحابی یا کسی صحابیہ کے متعلق غلط بولیں گے، یاد رکھیے دین بھی بچے گا نہیں، اسلام بھی اور ایمان بھی ہمارا محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گئے گزرے زمانے اور ماحول میں ہم صرف سوشل میڈیا سے کام نہ چلائیں، اپنے مسلک کے مستند علماء کرام سے تحقیق کریں کہ یہ بات یہاں یہ لکھی ہے، یہ بات وہ بول رہا ہے، یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو علماء کرام آپ کو صحیح راہ بتائیں گے، صحیح چیز کا علم آپ کو سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر تمام صحابہ کی اور صحابیات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کو بہتر سے بہتر جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہم کو صحابہ کی شان میں، انبیاء کی شان میں ہر طرح کی ادنا سی ادنا گستاخیوں سے معمول محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے دین، ایمان، اعمال اور صحابہ کو مزید تقویت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت صحابہ سے سچی الفت، سچی عقیدت، سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا